ماں دنیا میں سب سے زیادہ قابل احترام ہستی ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن میں نے جس عورت کی کوکھ سے جنم لیا شاید کہ وہ ماں کے رتبے کے لائق نہ تھی۔ میری ماں بد چلن نہ تھی، مگر پہلے شوہر سے نہ بنی تو اپنی مرضی سے دوسرا کر لیا۔ یہ ماں کی میری باپ کے ساتھ دوسری شادی تھی۔ انہوں نے میرے والد کی محبت میں مبتلا ہو کر پہلے شوہر سے طلاق لے لی تھی۔ ابو کا پہلی بیوی سے ایک بیٹا تھا اور امی دوسری شادی سے قبل 3 بچوں کی ماں تھیں۔ میرے والد سے شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اولاد سے نوازا اور ہم 2 لڑکیاں ان کی کوکھ سے پیدا ہو گئیں۔ بچپن کچھ ایسا خوشگوار نہ گزرا، مگر جب ہوش سنبھالا خود کو بہت بے چین ماحول میں پھنسا پایا۔ جانے یہ کیسی محبت کی شادی تھی کہ امی ابو کی 1 منٹ بھی نہیں بنتی تھی۔ ہر وقت دونوں کے بیچ میں کل کل رہتی، اور جب بات مار کٹائی تک پہنچ جاتی تو ہم بچے کونوں کھدروں میں جا دبکتے۔ یہ طوفان روز ہی اٹھتا، مگر اس کا انجام کہیں نظر نہ آتا۔ ہمارے گھر کے حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ تعلیم کا حرج ہو رہا تھا، اور ماں کو اس بات کا احساس نہ تھا کہ تعلیم، جس کو زیور کہا گیا ہے، ان کے بچے اس سے محروم رہ جائیں گے۔ بالآخر گھر کا گھر تباہ ہو گیا۔ جس گھر کی اساس ہی غلط رکھی جائے وہ کیسے آباد رہ سکتا ہے؟ انہی دنوں خوش قسمتی سے میری بڑی سوتیلی بہن کی شادی ایک اچھے گھرانے میں ہو گئی اور وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی گئیں۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جہنم سے نجات ملی۔ ہماری یہ بہن امی کے پہلے شوہر سے تھیں، جن کو وہ طلاق کے بعد ساتھ لے آئی تھیں۔ امی کے دونوں بیٹے بھی جو پہلے شوہر سے تھے اپنی بہن کی شادی کے بعد حقیقی والد کے پاس لوٹ گئے۔ گھر میں ہم 2 بہنیں باقی رہ گئیں۔ باجی کی شادی کے بعد امی اور لاپرواہ ہو گئیں۔ اب وہ میرے والد سے کہتیں اگر وہ دربدر ہوئیں تو کیا، فیاض میاں دیکھ لینا، تمہاری دونوں بیٹیاں بھی دربدر ہوں گی، ان کو میں تمہارے حوالے تو نہ کر کے جاؤں گی۔ امی ابو کے جھگڑے کا سر پیر کبھی ہماری سمجھ میں نہ آیا، لیکن اب میرے والد گھر کے پرسکون ماحول سے تنگ آ کر زیادہ وقت باہر گزارنے لگے۔ وہ رات کو بھی دیر سے گھر آتے، جس پر والدہ خوب ہنگامہ کرتیں، کہتیں میاں فیاض، یاد رکھنا اگر تم نے کوٹھے پر جا کر دولت لٹائی تو میں تمہاری لڑکیوں کا بھی ایسا انجام کروں گی کہ تم عمر بھر سزا بھگتو گے۔ اس بات پر میرے والد ان کو خوب پیٹتے، مگر وہ بدزبانی سے باز نہ آتیں۔ خدا جانے انتقام کی آگ میں ماں کیسے کیسے منصوبے بنانے لگیں، اور جب ابو نے رات کو دیر سے آنا نہ چھوڑا تو میری ماں نے ایک دن ایسا جھگڑا کیا کہ والد گھر سے اپنا سوٹ کیس لے کر نکل گئے۔ شام تک ہماری ماں بیٹھ کر رو رہی تھیں، جانے پھر کیا جی میں سمائی کہ زیورات، نقدی اور کچھ قیمتی اثاثہ سمیٹ کر وہ ہم کو ساتھ لے کر باجی کے گھر چلی آئیں۔ ان دنوں میں 7ویں میں اور نیلو 5ویں میں تھی۔ امی کے اس اقدام سے ہمارا اسکول بھی چھوٹا۔ کہتی تھیں کہ یہ اسکول گئیں تو ان کا باپ وہاں سے ان کو لے جائے گا، لہٰذا ہمارا اسکول جانا موقوف رکھا۔ امی کا خیال تھا کہ اس احتجاج پر ابو چند روز بعد باجی کے گھر سے ہمیں آ کر لے جائیں گے، مگر وہ بھی امی سے اتنا تنگ تھے کہ ہمیں اور امی کو لے جانے کی زحمت گوارا نہ کی اور اپنی پہلی بیوی کو منا کر گھر لے آئے۔ اس کے بعد ہماری وہاں گنجائش نہ رہی۔ باجی نے مجھے سال بھر گھر پر پڑھایا اور پھر 8ویں کا پرائیویٹ امتحان دلوایا۔ اب میں عمر کے اس دور میں تھی جو ماؤں کے لیے بے شمار اندیشوں کو جنم دیتا ہے، مگر ماں کو احساس نہ تھا کہ وہ داماد کے در پر پڑی ہیں۔ البتہ باجی ہمارے بارے میں فکر مند رہنے لگی تھیں، کیونکہ ان کے شوہر مجھ کو جن نگاہوں سے تکنے لگے تھے، اپنے لیے میرے وجود کو وہ اپنے گھر میں خطرہ محسوس کرنے لگی تھیں۔ باجی کا سکون جاتا رہا، وہ اب سائے کی طرح میرے ساتھ لگی رہتیں۔ مجھ کو احساس ہو رہا تھا کہ میری بہن کا ذہنی سکون ٹوٹ گیا ہے۔ میں بہن کو پریشان دیکھ کر ماں کو احساس دلاتی کہ ہم کب تک بہنوئی کے گھر رہیں گے۔ ماں کچھ تو سوچو، کیا داماد کے گھر تمہارا اتنا لمبا قیام درست ہے؟ آخر کیوں بیٹی کا گھر برباد کرنا چاہتی ہو؟ بار بار احساس دلانے سے امی کو فکر ہوئی کہ اب مزید یہاں قیام ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ایک سہیلی کو کہا کہ وہ بیٹی اور داماد کے گھر سے جانا چاہتی ہیں، مگر کہاں جائیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ وہ سہیلی مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی، مگر اس نے کہا کہ میرے ایک واقف کار ہیں، ان سے بات کرتی ہوں، تم میرے ساتھ چل کر ان کو اپنا مسئلہ بتاؤ، شاید وہ کوئی حل نکال دیں۔ سہیلی کے اس واقف کار کا نام انعام تھا۔ یہ ایک ذمہ دار تھا جس کو اس کے علاقے میں ملک صاحب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔
ملک صاحب نے میری ماں کو بیٹیوں سمیت اپنا سایہ مہربانی میں پناہ دے دی اور ایک مناسب مکان رہنے کو عطا کر دیا جس میں عمدہ فرنیچر اور ایک ملازم موجود تھا۔ والدہ ہمیں سامان سمیت ملک صاحب کی عنایت کردہ رہائش گاہ پر لے آئیں۔ ملک صاحب 40 برس کے تھے، اچھی شکل و صورت اور صحت کے مالک تھے۔ وہ ہفتے میں 2 بار ہماری طرف چکر لگاتے، کبھی دوپہر اور کبھی شام کو۔ والدہ ان کی خاطر تواضع کرتیں اور اکثر کھانا بناتیں کہ ان کے ہاتھ کا کھانا ملک صاحب کو پسند آتا تھا۔ کچھ دنوں بعد میری ماں نے محسوس کیا کہ ملک صاحب مجھ کو لگاوٹ کی نظروں سے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے برآمدہ کہہ دیا کہ بہتر ہے آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں تاکہ مجھ کو ایک جائز اور باعزت ٹھکانہ میسر آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ دن صبر کرو، میں شاید شہانہ سے نکاح کر لوں گا، فی الحال حالات سے نپٹ لوں کہ شادی شدہ اور بال بچے دار ہوں، بیوی خاندان سے ہے۔ عجلت میں قدم اٹھایا تو میرا کچھ نہیں جائے گا، مگر تمہاری بیٹی کا گھر آباد نہ ہو سکے گا اور آپ لوگ اس ٹھکانے سے بھی جائیں گے۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر ماں نے اس آدمی کی جھجک مٹا دی تھی۔ اب وہ انہی کے سامنے مجھے لگاوٹ کی نظروں سے دیکھتا اور یہ چپ رہتیں، مگر زبان سے کبھی ملک نے غلط بات نہ کہی۔ کچھ دن بعد ملک صاحب از خود مجھے اچھے لگنے لگے۔ ان کی شخصیت میں کشش تھی کہ میرا جی کرتا روز آیا کریں، وہ نہ آتے تو انتظار کرتی رہتی۔ ان کی جدائی شاق گزرنے لگی۔ ملک صاحب کے ساتھ ان کا ایک دوست بھی آیا کرتا تھا جس کا نام نعمان تھا۔ یہ ان کا بزنس پارٹنر تھا۔ اکثر دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بزنس کے بارے میں بات کیا کرتے تھے۔ ملک صاحب نے مجھ سے ابھی تک لگاوٹ قائم رکھی ہوئی تھی، مگر میری پاک دامنی کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تھا۔ مگر نعمان دوسری طرح کا شخص تھا۔ اس کی میلی نظریں میں خوب پہچاننے لگی تھی، تبھی اس کے سامنے جانے سے گریز کرتی تھی۔ تاہم کبھی کبھی جب ملازم موجود نہ ہوتا تو میں ہی چائے کی ٹرے ملک صاحب اور ان کے دوست کے سامنے جا کر رکھتی تھی۔ انہی دنوں عید آ گئی۔ ملک صاحب مجھے اور امی کو شاپنگ مال لے گئے، عید کی شاپنگ کروائی۔ گھر آئے تو بہت خوش تھے، بولے آج آپ لوگوں کو خوشخبری سناتا ہوں کہ اگلے ماہ میں شہانہ سے نکاح کر لوں گا۔ میں نے کافی سوچ بچار کی ہے اور اب فیصلہ کر لیا ہے، اس طرح آپ لوگوں کو نہیں رکھ سکتا۔ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ کسی دن مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے اور مجھ پر اللہ کی ناراضگی سے کوئی تباہی نہ آ جائے۔ میں دل سے تم لوگوں کو سہارا دینا چاہتا ہوں۔ ان کی باتیں سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ بالآخر میرا مقدر جاگا، میرا نصب العین مجھے ملنے والا تھا۔ میری دانست میں ملک صاحب نے مجھے جانچ لیا تھا۔ اب میں ان کی بیوی، ان کی عزت بننے والی تھی۔ سوچتی تھی کہ سد شکر ہم سے واقعی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا، کہ گناہ انسانوں کو بہت دنوں تک راست نہیں آتے۔ میری ماں کا صبر بھی کام آیا کہ جنہوں نے اپنی متلون طبیعت اور تیز مزاجی سے 2 بار اپنا گھر تو برباد کر لیا تھا، مگر در بدر ہو کر شاید ان کو شریفوں اور شرافت کی قدر سمجھ آ گئی تھی۔ سوچتی تھی کہ ملک سا مہربان انسان اگر باضمیر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ آج جب کہ ہم مجبور اور بے آسرا عورتیں ان کے قبضے میں تھیں، چاہتے تو کسی قسم کا فائدہ بھی اٹھا سکتے تھے۔ تاہم انہوں نے شاید میری معصومیت پر ترس کھاتے ہوئے ایسا کچھ نہیں کیا، جس کی وجہ سے بعد میں ان کو یا ہم کو ندامت ہوتی۔ میں نئی زندگی میں آنے والی خوشیوں کے خواب سجانے میں مگن تھی اور ماں میرے لیے روز ملک صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ جوڑے وغیرہ خریدنے جاتی تھیں۔ انہی دنوں ایک شام ملک صاحب کچھ زیورات کے ڈبے لائے اور امی کو دے کر کہا کہ پسند کر لیں، شہانہ کو بھی دکھا دیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹے کہ نعمان ساتھ ہے، چائے بنوائیے، میں اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھا آیا ہوں۔ انہوں نے کہا۔ چائے بن گئی۔ ملازم موجود نہ تھا۔ آج بھی میں ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں چلی گئی، پہلے بھی جاتی تھی۔ اسی وقت گاڑی لاک کرنے ملک صاحب باہر نکلے تھے اور نعمان اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی ٹرے میں نے میز پر رکھی، اس نے مجھ سے اچانک ایسی بدتمیزی کی کہ میں غصے سے جھنجھلا اٹھی اور اس سے پہلے ملک صاحب آ جاتے بنا کچھ کہے ان کی خوف کی وجہ سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کو برآمدہ نہ کہہ سکی کہ تمہارے پارٹنر نے مجھ پر دست درازی کی کوشش کی ہے۔ میں خاموشی سے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور آنسو پی لیے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نعمان چلا گیا تو ملک صاحب میرے کمرے میں آئے، پوچھا زیورات کیسے ہیں؟ پسند آئے؟ میں خاموش تھی۔ زیورات کے ڈبے سامنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر امی کچن میں چلی گئی تھیں، سو وہ اسی طرح دھرے تھے۔ بولے آئندہ تم میرے کسی دوست کے سامنے چائے لے کر مت آنا۔ پھر انہوں نے ایک سیٹ نکالا اور کہا پہن کر دکھاؤ کیسا لگتا ہے۔ تبھی آگے بڑھ کر
ہار میرے گلے میں پہناتے ہوئے تو ان کو میرے رخسار سے سگریٹ کی بو آئی۔ کہنے لگے، کیا تم سگریٹ پینے لگی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ سگریٹ میں بھی نہیں پیتا، تو پھر یہ بو کیسی ہے؟ وہ جانتے تھے کہ نعمان بے تحاشا سگریٹ پیتا ہے۔ جس وقت وہ گاڑی لاک کر کے ڈرائنگ روم میں لوٹے تھے اس وقت بھی وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ یہ بو خاص اسی کی سگریٹ برانڈ کی تھی۔ یکایک ان کا چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے غصے سے تمتما رہا ہو۔ ملک صاحب کے باروب بردبار چہرے پر غصے کی تپش اور آنکھوں سے لپکتے غضب کے شعلے دیکھ کر میرا دم فنا ہو گیا اور زبان گنگ رہ گئی۔ چاہتے ہوئے بھی ان کے دوست کی گستاخی کو بیان نہ کر سکی۔ ایسا کرتی بھی تو ان پر شک کا دروازہ کھل جاتا۔ اس وقت خوف زدہ ہو کر میں نے سوچا تھا کہ بہتر ہے ابھی چپ رہوں۔ میری خاموشی ہی میری قاتل بن گئی۔ میری بزدلی نے میرا تمام سنہری اثاثہ، میرا مستقبل مجھ سے چھین لیا اور ملک صاحب پر شک کے ایک نہیں 1000 دروازے کھول دیے۔ مگر میری زبان نہ کھلی کہ مجھے ڈر تھا ملک صاحب ایسی بات سن کر کہیں مجھے نہ چھوڑ دیں اور جو خوشی اچانک ہاتھ لگی وہ کھو جائے۔ اس خوشی کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ وضاحت طلب نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ بالآخر میں نے لب کھولے، جھوٹ کا سہارا لیا، ان کو کہا کہ آپ کو وہم ہوا ہے۔ چائے کی ٹرے رکھتے ہوئے میں نے میز پر پڑی ایش ٹرے کو ایک طرف اٹھا کر رکھا تھا۔ میرا ہاتھ ایش ٹرے میں پڑی بجھی ہوئی سگریٹ کے ایک ٹوٹے سے ضرور چھو گیا تھا۔ شاید اسی ہاتھ سے میں نے اپنے گال کو چھو لیا ہوگا۔ انہوں نے میرا چہرہ ہاتھ میں لے کر اچھی طرح رخسار کو سونگھا اور بولے، تم جھوٹ بول رہی ہو، چلی جاؤ میرے سامنے سے، ایسا نہ ہو کہ میں غصے میں ابھی کے ابھی تیرا گلا دبا دوں۔ انہوں نے سونے کا ہار فرش پر پٹخ دیا۔ میں روتے ہوئے ماں کے پاس چلی گئی۔ ان کو احوال بتا کر کہا، ماں، اس کمبخت نے مجھے مہلت ہی نہ دی کہ ملک صاحب سے کچھ کہتی۔ مجھے ملک صاحب سے کتنا ڈر لگتا ہے آپ تو جانتی ہو۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں سسک پڑی۔ ماں نے پیار سے میری پیشانی چومی اور تسلی دی۔ انہوں نے ملک صاحب کو سمجھانے اور میری بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ وہ نہ سمجھے، کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے، بلکہ غصہ ان کا اور سوا ہو گیا۔ خود پر تب قابو نہ رکھ سکے اور میرے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ بولے، اچھا ہوا کہ وقت پر تمہاری اصلیت کھل گئی، ورنہ آگے چل کر جانے کیا ہوتا۔ میں نے معافی مانگنا چاہی، انہوں نے دھتکار دیا۔ ماں سے کہا کہ تم لوگ جہاں چاہو چلی جاؤ، میں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اب آئندہ تم لوگوں کو یہاں نہ پاؤں، گھر کی چابی ملازم کے حوالے کر جانا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں کافی دیر ماں کی گود میں سر رکھ کر روتی رہی۔ بالآخر بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے اپنی اسی سہیلی کو فون کیا جو ہر آڑے وقت میں ان کے کام آتی تھی۔ آنٹی نیما بولیں، بہتر ہے کہ اب تم کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو یا بیٹی کے گھر چلی جاؤ۔ ملک صاحب کا مزاج میں جانتی ہوں، ایک بار کسی سے منہ پھیر لیں پھر مڑ کر نہیں دیکھتے۔ ان کو سمجھانا بیکار ہے۔ ملک صاحب نے 3 دن کی مہلت دی تھی، مگر 1 ماہ تک نہ آئے۔ اس دوران امی نے بہت بار ان کو فون کیا کہ شاید لوٹ آئیں، وہ نہ آئے، بلکہ امی کو کہا کہ میری بیوی ایک پاک دامن عورت ہے، تم لوگ تو اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو، میں تم جیسوں پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں۔ باجی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہہ دیا کہ میرے گھر مت آنا، تمہاری ایک بیٹی کو سنبھالا، اب اپنے مسئلے خود سنبھالو۔ آنٹی نیما نے ایک اور جگہ ہمارے رہنے کا بالآخر بندوبست کرا دیا۔ یہ بھی ایک صاحب حیثیت ذمہ دار تھے، مگر ملک صاحب جیسے نہ تھے۔ اس شخص کے دل میں تو پہلے دن سے ہی دلدل تھی اور نیت درست نہ تھی، بلکہ مجھے دیکھتے ہی کہا تھا کہ یہ تو ایسی کلی ہے جس کے کھلتے ہی جس کو پہلی نظر میں ہی توڑ لینے کو جی چاہتا ہے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، ان کی بیویاں ٹھیس عورتیں مگر پاکیزہ دلہنیں، جبکہ ہم حور شمائل مگر بے آسرا لڑکیاں۔ واقعی ایسی کلیاں ہوتی ہیں جن کو پھول بننے سے پہلے ہی ہر کوئی توڑ کر پھینک دینا چاہتا ہے۔ جب ماں سمجھدار نہ ہو اور بیٹی جواں سال ہو، پرائے در پر امان کا مل جانا معجزہ ہوتا ہے کہ جن کے سروں پر شوہر، باپ یا بھائی کا سایہ نہیں ہوتا، ان کو مضبوط جائے پناہ نہیں ملتی۔ لکھ نہیں سکتی آگے وقت نے کیا سلوک کیا، اس کے بعد کتنی ہی پناہیں بدلیں، کتنے ہی ہمدرد صاحب حیثیت ملکوں اور رئیسوں نے آسرا بھی دیا، مگر ہر ایک نے شادی کی غرض پر یہی کہا کہ ذرا اور آزما لو، بعد میں نکاح بھی کر لوں گا۔ یوں انہی آزمائشوں میں زندگی کی شام ہو گئی۔ وہ دن نہ آ سکا کہ میں دلہن بنتی اور کوئی شریف زادہ مجھے بیاہ کر گھر لے جاتا۔ آج سوچتی ہوں کہ ماں میری چھوٹی بہن نیلو کے لیے روتی تھی،
کہ ضد کر کے باجی کے پاس کیوں چلی گئی۔ باجی نے 16 برس کی عمر میں نیلو کی شادی اپنے دیور سے کرا دی تھی، ورنہ آج وہ بیچاری بھی میری طرح پناہ گاہیں ڈھونڈتی اور دلہن بننے کو ترستی رہ جاتی۔